بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی کمپیریٹیو فقہ میں ہم کتاب الصلاح کا مطالعہ کر رہے تھے، تو اس میں امامت کے مسائل کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. 11 نکات ہم نے ڈسکس کر لیے تھے. اب اس کا جو ہے وہ 12واں نقطہ یہ ہے کہ کس کی امامت درست ہے، یعنی امام کون بن سکتا ہے. آپ یوں کہہ لیں کرائٹیریا کیا ہے، ٹھیک ہے، کون امام بن سکتا ہے کون نہیں بن سکتا. فقہ کی کتابوں میں کافی لمبا چوڑا اختلاف ہے. تو یہاں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بچہ بھی امام بن سکتا ہے. اب یہ بھی ایک اختلاف ہے، بچہ امامت کروا سکتا ہے کہ نہیں، نہ بالغ. بعض فقہا ہمارے ہاں جو ہے وہ سختی کرتے ہیں، بعض علماء وہ کہتے ہیں نہیں بچہ امامت نہیں کروا سکتا. خیر بہرحال بہت ساری چیزیں ثابت ہیں حدیث سے. تو بچہ جو ہے وہ بڑوں کو امامت کروا سکتا ہے، بشرطے کہ بچہ جو ہے وہ قرآن پڑھنے میں اچھا ہو، ٹھیک ہے. اسی طرح نابینا بھی امامت کروا سکتا ہے، بینا کو، دیکھنے والوں کو. اور پیچھے لوگ بیٹھے ہیں، امام کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سے بھی امامت ٹھیک ہے. امام بیٹھا ہوا ہے، پیچھے لوگ کھڑے ہیں، یعنی امام معذوری کی وجہ سے یا کسی اور سبب سے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے. اور امام کے فرض ہیں، پچھلوں کے نفل ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. امام کے نفل ہیں، پچھلے فرض پڑھ رہے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. امام کا وضو ہے، پیچھے تیمم والے ہیں، کوئی حرج نہیں. امام تیمم سے ہے، پیچھے وضو والے ہیں، کوئی حرج نہیں. امام مسافر ہے، پیچھے مقیم ہے، کوئی حرج نہیں. امام مقیم ہے، پیچھے مسافر ہیں، کوئی حرج نہیں. امام جو ہے وہ جونیئر ہے، پیچھے سینئر کھڑے ہیں، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے. مطلب ہر طرح سے ہمیں روایتیں ملتی ہیں. ہاں پڑھ سکتے ہیں. اب اس پہ انہوں نے روایتیں بیان کی. عمر ابن سلمہ، انہوں نے اپنی قوم کی امامت کروائی، یہ صحیح روایتوں میں ملتا ہے. عمر ابن سلمہ یہ اپنے قبیلے کے امام تھے، ٹھیک ہے. اور ان کی عمر کتنی تھی؟ 6 یا 7 سال، ٹھیک ہے. تو یہاں تک کہ وہ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک خاتون انہوں نے توجہ دلائی تھی کہ اپنے امام کا جو ہے نا تھوڑا سا دھیان رکھو کہ جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو ان کا سطر کھل جاتا ہے. تو مطلب اتنی بھی وہ بچہ تو ظاہری بات ہے، 6-7 سال کے بچے کی کیا عمر ہوتی ہے، لیکن قرآن اچھا یاد تھا، قرآن اچھا یاد. تو چھوٹا بچہ جو ہے امام بن سکتا ہے. جیسے تراویح میں عام طور پہ یہ مسئلہ پیش آتا ہے، 10-12 سال کے بچے حفظ کر لیتے ہیں تو نہیں، امامت کروا سکتے ہیں. نفل کی امامت ہو یا فرض کی ہو، بس قرآن اچھا پڑھتا ہو، ٹھیک ہے، تو وہ امامت کروا سکتا ہے. اور یہ کہ نماز کے مسائل کو جانتا. ہاں. نیکسٹ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ام مکتوم کو مدینہ کا امام بنایا تھا 2 مرتبہ، یعنی اپنی غیر موجودگی میں. جب آپ وسلم غزوات پہ جاتے تھے تو ہمیں ملتا ہے روایتوں میں کہ آپ وسلم ابن ام مکتوم کو، جو نابینا صحابی تھے، اپنی غیر موجودگی میں مسجد نبوی کا امام بنا کے جاتے تھے. تو گویا نابینا کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے، امام نابینا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کے پیچھے نماز پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے نماز پڑھی کیونکہ آپ بیمار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الموت اسے کہتے ہیں نا کہ جس مرض کے اندر انسان کی وفات ہو. تو آخری جو آپ کے چند روز تھے اس میں اللہ کے وسلم نے حضرت ابوبکر کی اقتداء میں نمازیں پڑھی. اچھا، اس میں اختلاف نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتداء میں حضرت ابوبکر نے نماز پڑھی، باقی صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر صدیق کی ابتداء میں نماز پڑھی؟ نہیں، وہ اور روایت ہے، وہ اور روایت ہے، یہ اور روایت ہے، وہ بھی حضرت موت کی ہے، ٹھیک ہے، وہ اور روایت ہے. یہ تو آپ وسلم حجرے میں بیٹھے تھے، مسجد کی روایت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے اللہ کے رسول نے جھانکا، ٹھیک ہے، اور دیکھا. تو جب آپ کی طبیعت کچھ بحال ہوئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے میں بیٹھ کے جو ہے وہ حضرت ابوبکر کی اقتداء میں نماز پڑھی. حجرہ مسجد کے ساتھ ملحق تھا نا. لیکن صف میں تو نہیں لگا، صف گھر میں نہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جو ہے وہ اس سے ملحق نہیں تھا. ویسے وہ مسئلہ آگے آ بھی رہا ہے، کہ گھر میں جو ہے وہ امام کی اقتداء میں نماز پڑھی جا سکتی ہے کہ نہیں. تو اس میں روایتیں ملتی ہیں کہ پڑھی جا سکتی ہے، وہ مسئلہ آگے علیحدہ سے آ رہا ہے. لیکن ابھی ہم صرف اتنی بات
کر رہے ہیں کہ یہ کہنا مشکل ہے کہ صف نہیں تھی، کیونکہ حجرے بالکل ساتھ تھے، یعنی دروازہ مسجد کے اندر ہی کھلتا تھا۔ اور دوسرا کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصلی فی بیتی جالسا وہو مریض، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنے گھر میں نماز پڑھی یا پڑھائی جب کہ آپ مرض کی حالت میں تھے، اور آپ بیٹھے ہوئے تھے، یعنی حجرے میں بیٹھ کے بھی آپ نے نماز پڑھائی، یعنی یہ بھی روایت ملتی ہے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ حضرت ابوبکر نے نماز پڑھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تھے، اور آپ نے حجرے میں بیٹھے بیٹھے حضرت ابوبکر کی اقتداء میں نماز پڑھی، اور ایک یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے میں بیٹھ کے نماز پڑھائی اور پھر صحابہ نے آپ کی اقتداء میں مسجد میں نماز پڑھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشارہ کیا کہ وہ بھی بیٹھ جائیں، تو صحابہ بھی پھر بیٹھ گئے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ تم اس کی اقتداء کرو، جب وہ رکوع کرے تو رکوع کرو، جب وہ کھڑا ہو تو کھڑے ہو جاؤ، اور جب وہ بیٹھ کے نماز پڑھے تو تم بھی اس کے پیچھے بیٹھ کے نماز پڑھ لو۔ یعنی اس کا جواز ہے، اگر امام بیماری کی وجہ سے بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے اور پیچھے مقتدی بھی اس کی اقتداء میں بیٹھ کے نماز پڑھ لیں تو اس کا جواز ہے، کھڑے ہو کے بھی پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اس سے نماز میں اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، نماز میں اشارہ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ڈیٹیل سے بتا دیجیے، امام بیٹھ کے پڑھے تو تم بھی اس کے پیچھے بیٹھ کے پڑھو، پھر ضروری نہیں ہوگا کہ امام اگر بیٹھ کے پڑھا کہ بیٹھ کے ہی پڑھا جائے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ حکم استحباب کے لیے ہے، یعنی بہتر یہ ہے کہ یونیفارمیٹی باقی رہے، باقی یہ ہے کہ امام کے لیے چونکہ عذر ہے اور دوسروں کے لیے عذر نہیں ہے، تو اس لیے اگر وہ نہ بیٹھیں کہ ہمارے لیے عذر نہیں ہے تو اصل تو نماز میں قیام ہے۔ ہمارے گھر میں جو ممی نماز پڑھتی تھی تو وہ کوئی ان کی مرضی کے خلاف کام ہو رہا تھا، وہ اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر دیتی تھی، اب ان کہتے ہیں کہ ہاتھ سے روک لیا تھا۔ اشارہ اگر ہاتھ سے کر دے تو کوئی حرج نہیں ہے، نماز میں اشارہ ہاتھ سے کر دے تو کوئی حرج نہیں، مطلب اس کا ہمیں روایتوں میں جواز ملتا ہے۔ سر کوئی قرینہ ملتا ہے جس میں یوں ہوا ہو کہ امام بیٹھے تھے اور مقتدی کھڑے تھے؟ امام بیٹھے تھے اور مقتدی کھڑے؟ نہیں، کوئی نظر سے گزری نہیں۔ ہاں یہ تو ملتا ہے کہ امام کھڑے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے بیٹھے تھے یا مقتدی بیٹھا تھا، تو زیادہ تو اسی سے انہوں نے نکال لیا کہ اس کے وائس ورثہ بھی جائز ہے، چونکہ یہاں ایک مقتدی کے لیے ایک عذر ہے، ٹھیک ہے، مطلب یہاں پہ بھی یہی ہے نا کہ مقتدی امام کی وہ نہیں کر رہا نا، اقتداء نہیں نہ کر رہا کہ امام تو کھڑا۔ سر عذر کی وجہ سے تو فرض بھی چھوڑا جا سکتا ہے نا، تو استحباب کو چھوڑنا تھوڑا زیادہ بات، عذر پہ تو ہم بھی قیاس نہیں کر سکتے۔ سر آپ نے کہا کہ اس میں انہوں نے استحباب کا یعنی استحباب کی طرف کیا ہے، لیکن وہ کوئی زیادہ کلیئر نظر تو نہیں آ رہا ہے کہ اس میں استحباب کی بات ہے، جیسے فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، یہی بات آگے ہو رہی ہے کہ جائز ہے تسلی جلسہ۔ نہیں نہیں، وہ اصل میں اس کی تعویل اور طرح سے بھی کر لیتے ہیں کہ جب وہ بیٹھے سے مراد یہ ہے کہ جب نماز کی حیت میں بیٹھنے کا حکم ہے، جیسے تشہد ہے، وہ اس کی اس طرح سے بھی تعویل کر لیتے ہیں اور اس چیز کو اس سے نکال دیتے ہیں، یعنی اس کو استحباباً لے آتے ہیں۔ تو وہ جو الفاظ ہیں نا، کہاں ہیں؟ وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا وَرَاءَهُ، یعنی ایک تو اس کا معنی یہ ہے کہ جب وہ عذر کی وجہ سے بیٹھ کے نماز پڑھے تو تم اس کے پیچھے بیٹھ کے نماز پڑھو، اور ایک اس کا معنی یہ نکلتا ہے کہ رکوع ہے، پھر اس کے بعد قومہ ہے، پھر اس کے بعد جلسے میں بیٹھنا ہے یا تشہد میں بیٹھنا ہے، تو تم بھی کیا کرو، وہاں بیٹھو۔ لیکن سر جو آپ نے ابھی وہ ابھی آپ نے اس کا کانٹیکسٹ بتایا، اسی حدیث کے ساتھ متصل کانٹیکسٹ، اور اس سے تو شاید یہی مفہوم نکلے گا کہ اللہ کیا کرے گا۔ ٹھیک ہے، وہ مفہوم بھی ٹھیک۔ استحباب کا قرینہ تو پھر باقی تینوں میں بھی لگے گا اگر اس کو لگانا چاہے، کس میں؟ یعنی باقی جو پچھلے دو فائدہ رکھا فرقہ وہ پہ بھی پھر استحباب کا اسی طرح لگے گا، یعنی پھر وہ فرض تو نہ ہوئے اس روایت کے مطابق، لیکن یہ بھی استحباب ہے اگر وہ فرض کی طرف جا رہا ہے، یعنی وہ لازم ہے نا کہ جب وہ رکوع کر رہا ہے تو یہ بھی لازم نہیں بنے گا اس حدیث میں۔ نہیں دیکھیں، رکوع تو ظاہری بات ہے کہ امام کی اقتداء میں اس نے رکوع کرنا ہے۔ اب دیکھیں نا، مثال کے طور پہ امام کھانستا ہے، ٹھیک ہے، تو ہمارے لیے کھانسنا تو ضروری نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، تو بہت سی حرکات امام کرتا ہے، ہمارے لیے اس کو فالو کرنا ضروری نہیں ہے، تو اقتداء ٹھیک ہے، امام کی اقتداء ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر چیز میں ہم نے امام کو فالو کرنا ہے۔ لیکن سر اس کے لیے کوئی شرعی دلیل چاہیے ہوگا، میں کہہ رہا ہوں
اگر کوئی کرینا ایسا ہے روایت میں؟ نہیں دلیل اس میں یہی ہے کہ قیام چونکہ فرض ہے نماز میں، قیام کو فرض کیا گیا نا، مطلب مختلف بہت سے دلائل ہمیں ملتے ہیں کہ نماز میں آپ نے کھڑا ہونا ہے یا کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ان دلائل کی روشنی میں کہتے ہیں کہ جب تک اس کے لیے جو ہے وہ عذر نہیں ہے مقتدی کے لیے تو وہ کھڑا ہو کے پڑھے۔ تو ہاں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کے لیے جواز ہے ان حدیثوں کی وجہ سے، ٹھیک ہے، تو قیام کرنے کی روایتیں بھی تو موجود ہیں نا، وہ بھی تو موجود ہیں۔ ہاں آپ دونوں کو اس طرح سے جمع کر سکتے ہیں کہ جی وہ عام حالات میں ہیں، یہ خاص حالات میں ہیں، جمع تو اس طرح سے بھی ہو سکتی ہے۔ عام حالات میں حکم ہے کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھو، خاص حالات میں یہ حکم ہے کہ جی آپ بیٹھ کے، یہ ایک طرح سے جمع کر لی۔ اور ایک جمع وہ یوں بھی کی جا سکتی ہے کہ عام حالات میں حکم جو ہے وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کا ہے، اور خاص حالات میں یہ ہے کہ کھڑے ہو کے بھی پڑھ سکتے ہو، بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہو، مطلب جمع کرنے کا ایک انداز ہے نا روایتوں کا۔ حضرت معاذ سے ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتے تھے، پھر اپنی قوم کی طرف واپس آتے تھے اور انہیں عشاء کی نماز پڑھاتے تھے، ٹھیک ہے، تو ان کی نماز نفل ہوتی تھی اور قوم کی نماز فرض ہوتی تھی، تو نفل والے کے پیچھے فرض نماز ہو جاتی ہے۔ حضرت معاذ مطلب وہاں مدینہ میں ہی، مدینہ کے اندر ہی جب اپنے محلے میں آتے تھے، ٹھیک ہے، تو مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی تقریباً 40 کے قریب مساجد ہو چکی تھی، 40، یعنی لوگوں نے گرد و نواح میں اپنے محلوں کے اندر چھوٹی چھوٹی مساجد بنا رکھی تھی، 40-41 مساجد کا ذکر میں ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی ٹل ڈیتھ کی بات کر رہے ہیں، وفات تک۔ یہ اصل جو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ مدینہ جو ہے نا مسجد نبی کی باؤنڈری ہے، تقریباً اتنی ہے، تو اس کے باہر جو علاقہ تھا وہاں سے لوگ، ہاں دیکھیں نا قرب و جوار میں بھی لوگ رہتے تھے، جیسے مطلب اب یہود تھے، ٹھیک ہے، تو پھیلے ہوئے تھے نا، لوگ پھیلے بھی ہوئے تھے۔ ایک تھا کہ جہاں تھوڑا سا یعنی آپ کہہ لیں کہ اجتماع تھا، اکٹھ تھا، تو اس ہاں کنجسٹڈ آبادی تھی، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ مسجد نبوی میں تقریباً آ جاتی تھی، لیکن اس کے علاوہ لوگ ڈسٹنس پہ، فاصلے پہ رہتے تھے، تو وہ بھی مدینہ میں شمار ہوتے تھے۔ سر ایک سوال تھا کہ سر میں نے خود دیکھا میرے دوست کے محلے کے اندر ایک گلی کے جو 3 مسجدیں ہیں، وہ کیونکہ ڈفرینٹ فرقے سے ہیں تو الگ الگ اب سب جگہ نہیں ہیں۔ ہاں نہیں ایک گلی میں نہیں، ایک محلے میں ایک مسجد کافی ہے، ایک محلے میں ایک مسجد کافی ہے، گلی میں تو 3۔ محجن بن ادرا سے ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے تو نماز کا وقت ہو گیا، تو اللہ کے رسول نے نماز پڑھائی، میں نے نماز نہیں پڑھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ میں نے کہا اللہ کے رسول میں نے اپنے قبیلے میں نماز پڑھ لی تھی، پھر میں آپ کے پاس آیا، یعنی اپنے مقام پہ جہاں میں نے پڑاؤ ڈالا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تو آیا ہے مطلب ان کے ساتھ نماز پڑھ کے، تو اب یہاں پہ بھی تو نماز پڑھ لے اور اس کو کیا کر نفل بنا لے، تو مطلب جس نے پہلے فرض پڑھ لی ہیں وہ دوبارہ جو ہے وہ امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے اور اس کو وہ نفل کنسیڈر کر سکتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ کے وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو اکیلے نماز پڑھ رہا تھا، تو آپ وسلم فرمایا کہ کوئی ہے جو اٹھ کے اس کے مطلب اس پہ صدقہ کرے اور اس کے ساتھ نماز پڑھے، تو فرض والے کے پیچھے نفل اور نفل والے کے پیچھے فرض پڑھے جا سکتے ہیں، یہ مراد ہے۔ حضرت عمر بن العاص نے امامت کروائی اور وہ متیمم تھے، یعنی جو پچھلے تھے ان کا وضو تھا اور ان کا تیمم تھا، تو تیمم والا جو ہے وہ نماز کروا سکتا ہے، ٹھیک ہے، بیماری کی وجہ سے جیسے تیمم کیا۔ نفل والے کے پیچھے جیسے حضرت معاذ کے بارے میں آیا نا کہ آپ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتے تھے، پھر اپنے قبیلے میں جا کے وہ دوبارہ عشاء کی نماز پڑھاتے تھے، تو وہ ان کی نفل ہوتی تھی، قبیلے والوں کی فرض ہوتی تھی۔ ایسا کوئی نیت کیا کرے گا امام؟ اس کی نیت کیا ہو؟ کون؟ امام جو نفل پڑھ رہا ہے، پیچھے مقتدی، وہ تو نفل کی نیت کرے گا نا، مقتدی فرض کی کرے گا، مقتدی فرض کی کرے وہ نفل کی نیت کیا کرے گا؟ میں کیا سوچے گا کہ میں ظاہری بات ہے کہ نفل نماز پڑھ رہا ہوں اتنے رکعت، عشاء نہیں، نفل جو بھی ہوں، تہجد کے ہوں، نفل ہوتی ہے، وہ نفل عشاء کے تھوڑے ہوتے ہیں۔ سر 2 دن
دو نفل پڑھ رہا ہے تو مقتدی نے 4 پڑھنے، وہ اٹھ جائے گا جس طرح؟ ہاں وہ اٹھ جائے گا ایسے ہی. سر اگر ایک مقام نہیں ہے مسجد میں امام نے نماز پڑھا ہے پیچھے سے مسافر ہے تو وہ قصر کر سکتا ہے؟ نہیں. وہ نہیں تو حضرت عمر بن العاص نے امامت کروائی اور وہ تیمم کی حالت میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ خاموشی اختیار کی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی مکہ میں، یعنی فتح مکہ کے موقع پہ، اور آپ نے 2 رکعتیں پڑھائیں، ٹھیک ہے، سوائے مغرب کے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے کہ ہم مسافر ہیں، آپ لوگ اپنی 2 رکعتیں پوری کر لو. تو یعنی مسافر جو ہے وہ مقیم کو جماعت کروا سکتا ہے اور مقیم تو مسافر کو کروا ہی سکتا ہے. بہتر کیا؟ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں. سر یہ اناف کے نزدیک اسی طرح سے مسائل ہیں یا اختلاف ہے؟ نہیں اناف کے نزدیک نہیں، ہم تو ابھی فی الحال فقہ و سننا پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. کہیں کہیں وہ فقہا کا اختلاف ذکر کر دیتے، تو اناف کیا جیسے وہ بچے کی امامت ہے، نابالغ بچے کی امامت ہے، اس کو درست نہیں سمجھتے. حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے کہ ان سے سوال کیا گیا کہ مسافر جو ہے وہ جب اکیلا ہوتا ہے تو 2 رکعتیں پڑھتا ہے، اگر جماعت کے ساتھ پڑھے تو اسے 4 پڑھنی پڑ جاتی ہیں، تو یہ کیا بات ہوئی؟ تو انہوں نے کہا بھائی یہ سنت ہے، تلک السنت، ٹھیک ہے. تو مسافر جماعت کے ساتھ 4 رکعتیں پڑھے گا. وہاں ایسا نہیں ہے کہ وہ کہے کہ جی 2 پڑھ کے میں بیٹھ جاؤں. مطلب ایسے بھی لوگوں نے مسئلہ نکال لیا ہے کہ وہ امام کے ساتھ 2 پڑھ کے بیٹھ جائے، پھر وہ 2 رکعتیں بیٹھا رہے، یا اس سے بہتر ہے 2 رکعتیں اس کے ساتھ مزید پڑھ لے. 3 بندہ تھا جس نے یہ سوچا ہے کہ 2 پڑھ کے بیٹھا رہے اور پھر سارے 2 پڑھ لیں. ہاں تو وہ پھر امام کے ساتھ سلام پھیرے. بیٹھا کیا سوچتا رہے گا میں یہ نہیں سر اگر وہ لیٹ جوائن کرے، وہ آخری 2 میں جوائن کرے، ہیں؟ ان سے بہتر ہے کھڑا ہو جائے ان کے ساتھ. سر امام جب تیسری رکعت شروع کرے تب وہ نماز میں شامل ہو. ہاں نہیں پھر بھی 4 رکعتیں پڑھے گا امام کے ساتھ، کیونکہ آ گئی نا بات کہ یہ سنت یہی ہے کہ امام کے ساتھ 4 رکعتیں پڑھے. کس کی امامت صحیح نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، معذور کی امامت صحیح نہیں ہے. کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ معذور صحیح طرح سے ارکان کو ادا نہیں کر پائے گا نا، ٹھیک ہے، مطلب صحیح طرح سے سجدہ نہیں کر پائے گا، صحیح طرح سے. نابینا کی بات نہیں کر رہے، معذور سے مراد جو جسمانی طور معذور ہے، ٹھیک ہے، ہاتھ پاؤں سے جیسے کوئی بندہ معذور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی امامت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے جائز ہی نہیں ہے. جمہور علماء کے نزدیک. ہاں مطلب کراہت کے درجے میں آ جاتی ہے. یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ جائز نہیں. نماز تو ہو جاتی ہے، ظاہری بات ہے، ہم یہ تو نہیں کہہ رہے، لیکن یہ ہے کہ اگر ایک آدمی صحت مند ہے، تندرست ہے، جو صحیح طرح سے ارکان کو ادا کر سکتا ہے تو اس کو ترجیح دینی چاہیے. اگر مزدور قرآن بھی صحیح پڑھتا ہے، ہاں پھر ہاں عالم ہے اور قرآن صحیح پڑھنے میں باقیوں سے بہتر ہے تو پھر آپ اس کو ترجیح دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے مالکیہ کے ہاں ہے نا کہ اس کی امامت کراہت کے ساتھ صحیح ہے. جی نیکسٹ کیا ہے؟ عورت کی امامت، یعنی عورتوں کو امامت کروا سکتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ وہ عورتوں کو امامت کرواتی تھیں اور صف میں ان کے درمیان کھڑی ہوتی تھی. یعنی عورت جب امامت کروائے گی تو آگے نہیں کھڑی ہوگی، ٹھیک ہے. اور حضرت ام سلمہ سے بھی ایسی روایت ملتی ہے کہ وہ بھی عورتوں کی امامت کرواتی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ورقہ کے لیے ایک مؤذن مقرر کیا تھا، ٹھیک ہے، اور حکم دیا تھا انہیں کہ وہ اپنے گھر والوں کو کیا کریں، فرائض میں ان کی امامت کروائیں. تو عورت نفل کی امامت کروا سکتی ہے، فرائض کی کروا سکتی ہے، اپنے گھر کی خواتین کو، اور اگر کوئی مؤذن مقرر کر لے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. کوئی مرد کیا جا سکتا ہے اذان دینے کے لیے، گھر کا کوئی مرد مطلب ہاں اذان دے کے مسجد چلا جائے، ٹھیک ہے، مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ عورت، یا کوئی بچے کو اذان دلوا دیں، اس کو اپنے ساتھ شامل کر لیں. جی مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ عورت پیچھے نماز پڑھے. ہاں مرد جو ہے نا وہ عورتوں کی امامت میں نماز پڑھے تو یہ ہمیں نہیں ملتا. یہ نہیں، بچے کے بارے میں بھی نہیں ملتا. مطلب اگر ایک مرد ہے اور زیادہ عورتیں ہیں وہ امامت کرا لے صحیح. ہاں آگے روایت آ رہی ہے. استاد یہ یہاں پہ ترجمے میں لکھا ہے اپنے محلے کی خواتین کو فرض نماز. چلیں محلے کی خواتین بھی کر لیں.
سب اس جاری نماز ہوگی جاری ہی پڑے گی وہ. ہاں ظاہری بات ہے، ظاہری پڑے گی. ایک ہی گلی میں خواتین ہیں، اگر محلے میں نماز کروا لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر اس محلے میں کوئی مفتی صاحب نہیں رہتے. تو سر یہ فرض کے لیے بھی بالکل ٹھیک ہے کہ فرض نمازیں بھی کر سکتی ہیں؟ ہاں فرض بھی کر سکتی ہیں، فرض بھی کر سکتی ہیں. انہوں نے 14 پوائنٹ میں لاسٹ میں ہے کہ فرض نمازوں میں امامت کراتی تھی، لیکن جو ٹرانسلیٹڈ بک ہے اس کے اندر انہوں نے اسپیشل بریکٹ میں لکھا ہے کہ سیدہ عائشہ کئی دفعہ بریکٹ میں نوافل میں عورتوں کی امامت کراتی ہیں. ہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو آتا ہے وہ تراویح کی نماز، تو رمضان میں تراویح کی نماز میں کروائی جا سکتی ہے، فرض بھی کروائی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن عربی بک کے اندر یہاں پہ اسپیشلی فرسٹ لائن کے اندر نوافل کا ذکر نہیں ہے، لیکن ٹرانسلیٹڈ میں انہوں نے اپنے ایڈیشنل یہ ورڈ پٹ کیا. نہیں وہ بعض دوسری روایتوں میں ہے، بعض دوسری روایتوں میں ہے کہ یہ تراویح کی نماز کا بیان. تو ویسے فرائض میں کیا جا سکتا ہے، نوافل میں بھی عورتوں کو امامت کروائی سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. صلاۃ التسبیح کے لیے توجہ نکل آتی ہے یہاں سے پڑھی جا سکتی ہے، تو اکثر خواتین کرواتی ہیں. ہاں صلاۃ التسبیح کی اصل میں جماعت ثابت نہیں ہے نا، تو اس لیے اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. کیا ہم نوافل میں نہیں کنسیڈر کریں گے اس کو؟ نہیں، نوافل میں بھی صرف اس نفل کی جماعت ہے جس کی جماعت ثابت ہو، جیسے تراویح ہے، ٹھیک ہے، تو تراویح کی جماعت ثابت ہے نا. صلاۃ کسوف ہے، صلاۃ خسوف ہے، ٹھیک ہے، یا نماز عیدین ہے، وہ بھی جمہور کے نزدیک سنت ہے. تو یہ مراد ہے. تو جس نفل کی جماعت ثابت نہ ہو تو اس میں جماعت کروانا بھی درست نہیں. مرد جو ہے وہ صرف عورتوں کو امامت کروائے، ٹھیک ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ابی بن کعب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے رسول کو کہا کہ میں نے رات ایک کام کیا ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا کہ جی گھر کی جو خواتین تھیں انہوں نے مجھے گھیر لیا اور مجھے کہنے لگی آپ خود تو بس پڑھتے رہتے ہو تو ہمیں بھی پڑھا دو، ٹھیک ہے. تو میں نے انہیں 8 رکعتیں پڑھا دیں اور وتر پڑھا دیا. تو اللہ کے رسول نے اس پہ خاموشی اختیار کی. یعنی جیسے رمضان میں ایک ماحول بن جاتا ہے، تو اب وہ گھر کی خواتین نے انہیں کہا کہ آپ تو مسجد میں جا کے پڑھا رہے ہیں تو ہمیں بھی کچھ رکعتیں پڑھا دیں. تو میں نے پڑھا دی، تو کوئی حرج نہیں ہے. یعنی کوئی مرد جو ہے وہ گھر کی صرف خواتین کو کیا کرے، جماعت کروا دے. فاسق اور بدتی امام اس کے پیچھے نماز پڑھنا، ٹھیک ہے. امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن عمر سے نقل کیا ہے کہ وہ حجاج بن یوسف کے پیچھے نماز پڑھ لیتے تھے. عبداللہ بن عمر جو ہے حجاج بن یوسف کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرتے تھے. تو مطلب فاسق و فاجر اور بدتی امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. اوکے دل امان ہے، مطلب اب اس سے زیادہ اور کیا بدعت ہوگی. چاہے اس کے لیے علیحدہ لیکچر ہونا چاہیے حجاج بن یوسف کے کارناموں پہ. نہیں ظلم تو اس کا معروف ہے. ایک صاحب نے بلکہ پوری کتاب لکھ دی کہ بہت عادل حکمران تھا. نہیں ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں. تو اس کا ظلم معروف ہے، بہت معروف ہے. لیکن اس کی تعبیر یہ کی جاتی ہے کہ وہ انٹرنل کانفلکٹ کو ختم کرنے کے لیے اس کی حل اسلام میں کوئی نہیں تھا، اس لیے وہ ایسا کرتا تھا، ورنہ وہ جان بوجھ کے ایسا نہیں کرتا تھا. اسٹیٹ کی پالیسی کی ایسی اس طرح کی تعبیرات ہوتی. قتل ہے. جو حجاج بن یوسف کا قصہ ہے نا سعید بن مسیب کے ساتھ، وہ ذرا پڑھیں آپ. مدینہ کا واقعہ، مکہ کا ہاں واقعہ. وہ بہت اس کے معروف ظلم ہے اس کے بہت سے. بلکہ ڈاکٹر اسرار صاحب کو بدنما داغ کہتے تھے اسلام کی تاریخ. بلکہ اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے نا، وہ صحیح حدیث ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت میں ایک ظالم پیدا ہوگا اور ایک لوگ ابھی بھی ڈاؤٹ میں ہے کہ اس نے وہ احرام ہی لگوائے تھے کسی اور نے لگوائے. تو وہ عام طور پہ صحابہ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پشین گوئی کی ہے نا کہ میری امت میں ایک ظالم پیدا ہوگا اور ایک وہ دغاباز کہہ لیں یا وہ مختار ثقفی ہے. ثقفی وہ آتے ہیں نا الفاظ، مبیر کے الفاظ آتے ہیں. اس نے مختار ثقفی یہ اس نے امام حسین کے امام حسین کے قاتلوں کا بدلہ لیا، ٹھیک ہے.
اس طرح تو حجاج نے بھی بہت کام کیا. اعراب والی غلط فہمی ہے یا کیا ہے؟ واللہ اللہ بہتر جانتا ہے، وہ صحیح ثابت نہیں ہے. استاد یہ حجاج نے سوچا ہے کہ یہ اصطلاحی طور پر صحابی نہیں ہے. نہیں صحابی کہاں سے، تابعی ہے. اچھا تابعی ہے. تابعی ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت ابو سعید خدری سے کہ انہوں نے مروان بن حکم کے پیچھے عید کی نماز پڑھی. یہ تو خیر معروف روایت ہے. اور عبداللہ بن مسعود جو ہے وہ انہوں نے ولید بن عقبہ بن ابی معیط کے پیچھے نماز پڑھی. عبداللہ بن مسعود نے، مطلب اس کے بارے میں تو وہی شراب کی جو حد جاری کی تھی نا حضرت عثمان نے اس پہ. اسی طرح صحابہ کے بارے میں بلکہ تابعین کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ ابن ابی عبید، یہ وہی مختار ثقفی ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھ لیتے تھے، حالانکہ اس کے اوپر تہمت تھی الحاد کی اور یہ کہ وہ گمراہی کی دعوت دیتا ہے. مطلب یہ ہے کہ نبوت کے دعویٰ بھی اس کی طرف اس کی بھی نسبت تھی. تو کافی اس کے افکار جو ہے وہ. اگر یہاں پر بات ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اکیلے اپنی نماز پڑھنے کا کوئی جواز نہیں، کسی بھی مسجد میں نماز پڑھنا ہی بہتر ہے. ہاں بہتر یہی ہے کہ مسجد میں نماز پڑھے، بہتر یہی. ہاں محسوس ہے کہ میرے گھر کے پاس ہے جس مسجد میں میں نماز پڑھنے پڑھوں گا. ہاں یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ یہ کہنا کہ جی میرے گھر کے قریب اہل حدیث مسجد نہیں ہے تو میں. ہاں ایک بات ہو سکتی ہے کہ اگر آپ اس کو واقعتاً دل سے کافر سمجھتے ہیں پر بعض لوگ اس اسٹیٹ آف مائنڈ پہ پہنچے ہوتے ہیں. پریکٹیکلی وہ آدمی سے جو ہے نا سینڈ کی کلب ویڈیو بنائی ہے آبزرو کیا ہے کہ وہ جو ہے نا جھوٹا ہے، فائن ہے. کون؟ امام. پریکٹیکلی یہ ثابت ہے کہ وہ جھوٹا ہے. پھر دیکھیے آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، جماعت میں صرف امام تو نہیں ہے نا، اور بھی لوگ ہیں. وہ اس کے کروانے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کی اگر نہیں بھی ہوتی تو آپ کی تو ہو جائے گی. آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ تھوڑا ہی کہا ہے کہ آپ امام کے ساتھ جوڑیں، آپ کو تو حکم ہے جماعت کے ساتھ جوڑیں. جماعت امام کا صرف نام نہیں ہے. یعنی اصل اس میں مقصود یہی ہے کہ اجتماعی زندگی گزاریں، مسلمان آپس میں ملیں، سوشلائزنگ ہو، ایک دوسرے کے احوال سے واقف ہوں، نظریات کا تبادلہ خیال کریں، سائڈ پہ نہ بیٹھ کے رہ جائیں. ہاں یہ بات بھی ہے. چیزیں ہوتی ہیں عام طور پہ کچھ لوگوں کو میں نے بھی سنا کہ یار وہ بڑی اسپیڈ سے نماز پڑھاتے ہیں، اور یہ میرے ساتھ بھی ایک بات ہوا ہی نہیں، لیکن کہتے وہ سیدھا کیوں آ جاتا اور وہ ایسے چل رہا ہوتا ہے. اس جواز کی بنیاد پہ کہنا کہ یار میں یہاں نماز نہیں پڑھتا، میں اپنی پڑھوں کر کے اکیلے نہ پڑھے. پھر ہم نے اس پہ گفتگو کری تھی کم از کم جماعت کروا لیں. سر اتنا بڑا ٹائم لگا ہوتا ہے کہ یہاں دوسری جماعت کرانا منع ہے. نہیں وہاں نہ کروائے. جہاں آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں، پھر آپ کا آفس ہے، کوئی بھی آپ کا سیٹ اپ ہے، وہاں جماعت شروع کریں. آپ اکیلے نہ پڑھیں. نہیں یہ تو ٹھیک ہے کہ جہاں سیٹ اپ بنا لیں نماز پڑھانے کا، کوئی ایسا نہیں موقع ملتا ہے یا ایسا کوئی چانس نہیں ہے تو وہاں آپ نماز کروا لیں. پھر اس کے لیے پھر اکیلے نہ پڑھیں. میرا خیال ہے بہتر ہے آپ جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، اسی امام اکیلے نہ پڑھیں. اسی امام کے، ہاں امام کے پیچھے پڑھ لیں. آپ اکیلے نماز نہ پڑھیں. دیکھیں نا کہیں اور آپ کو اگر جماعت ملتی ہے تو ٹھیک ہے، پھر تو چلیں کوئی جواز نکل آتا ہے کہ جی آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں، کم از کم اکیلے نہیں پڑھ رہے. حضرت سعید بن خلاد سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ایک قوم کی امامت کروائی اور اس نے قبلہ رخ تھوک دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ رہے تھے، تو اللہ کے رسول نے بعد میں لوگوں کو کہا کہ اس کو امام نہ بناؤ. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اس نے دوبارہ جب نماز پڑھانی چاہی تو لوگوں نے کہا کہ جی تم نہیں پڑھا سکتے. تو اس نے بھائی خیریت ہے، انہوں نے کہا بھائی اللہ کے رسول نے کہا ہے. تو وہ پھر آپ وسلم کے پاس آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی. مطلب یہ مناسب حرکت نہیں تھی نا. نماز میں ہی قبلہ رخ تھوک دیا تو اس کو آپ وسلم نے ناپسند کیا. اگر کوئی ایسی سچویشن ہو جائے تو اس کا کیا ہے؟ اس میں یہی ہے کہ اس کو بائیں طرف، اپنے بائیں طرف تھوکے اور بائیں پاؤں کے نیچے اس کو پھر دبا دے. ہاں مسل دے، دبا دے. لیکن آج کل تو اب ظاہر مسجدوں میں قالین وغیرہ وہ تو یہ ہوتا تھا کہ باہر نماز پڑھ لیتے تھے جیسے کھلے صحن میں. اور یہ وہ نیکسٹ کیا ہے، امام کو چھوڑ کے علیحدہ نماز پڑھنا. ٹھیک ہے. اس کا جواز ہے اگر کوئی بندہ بیمار ہو گیا ہے
ٹھیک ہے، طبیعت خراب ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نماز چھوڑ کے گھر چلا جائے، اکیلے میں نماز پڑھ لے، یا کوئی اور ایسی وجہ ہو گئی ہے، امام نے نماز بہت لمبی کروا دی، جماعت کے اندر چھوڑ دی جاتی ہاں جماعت کے اندر جو ہے چھوڑ کے جا سکتا ہے۔ ہر جابر سے روایت ہے کہ حضرت معاذ جو ہے وہ اللہ کے رسول وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتے تھے، پھر اپنی قوم میں جا کے ان کو امامت کرواتے تھے۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ جو ہے وہ سورہ بقرہ شروع کر دی، تو ایک آدمی جو ہے وہ پھر نماز میں علیحدہ ہو گیا اور اس نے اکیلے نماز پڑھی اور چلا گیا۔ لوگوں نے بعد میں کہا کہ وہ فلاں منافق ہو گیا کہ اس نے جماعت چھوڑ دی۔ جب اس کو پتہ چلا کہ مجھ کے مطلب میرے اوپر تو نفاق کے فتوے لگ رہے ہیں، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور سارا قصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ تو بعض روایتوں میں یہ بھی اس نے کہا کہ اللہ کے رسول سارا دن محنت مزدوری کرتے ہیں، رات کو کون اتنی لمبی نماز پڑھ سکتا ہے سورہ بقرہ، ٹھیک ہے، سب کی ایمانی کیفیت بھی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ پھر اللہ کے رسول نے حضرت معاذ کو بلوایا اور ان کو سمجھایا اور ڈانٹ ڈپٹ بھی کی۔ فتان انت یا معاذ، کیا لوگوں کو آزمانا چاہتے ہو معاذ، فتنے میں ڈالنا چاہتے ہو، فلاں فلاں صورت پڑھ لیا کرو، یعنی مختصر صورتیں پڑھ لیا کرو۔ ترجمے میں ہم نے مینشن کیا سورہ طارق کا نام لیا، سورۃ الاعلیٰ، غاشیہ، شمس و لیل۔ ہاں سورہ غاشیہ، شمس، لیل، ٹھیک ہے، مناسب صورتیں ہیں، عشاء میں یہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ سر اوپر لفظ گزرا کہ اگر مال کا خوف ہو تب بھی نماز نہیں جا سکتا، اوپر شیطان کی۔ ہاں وہ مال کا مطلب یہ چوری ڈکیتی سنیچنگ وغیرہ، اگر یہ اندیشہ ہو، اگر بائک کو لاک لگانا بھول گیا تو ٹھیک ہے، ہاں بائک کو لاک لگانا بھول گیا، اگر کوئی لے جائے گا تو ٹھیک ہے، نماز توڑ کے جائے اور لاک لگا کے آ جائے اور سکون سے نماز پڑھے۔ وہیں سے شروع کرنا ہے۔ دیکھیں وہ تو روایتوں میں ہمیں یہاں تک ملتا ہے نا کہ اگر اخبثین کا تذکرہ آتا ہے، مطلب انسان کو واش روم کی حاجت محسوس ہو رہی ہے یا نماز میں محسوس ہونا شروع ہو گئی ہے، تو پھر وہ توڑے، واش روم جائے اور آ کے سکون سے نماز پڑھے۔ یعنی کوئی خاص پوسچرز نہیں ہے نماز جماعت سے اپنے آپ کو الگ کرنے کے لیے، یعنی جیسے سلام پھیرنا ہے، نہیں بس سلام پھیر کے علیحدہ ہو جائے، بس اتنا ہے۔ اسی حالت میں سلام ہاں سلام پھیر واپس آگے جب دوبارہ نماز شروع کرے گا تو کہاں سے شروع کرے گا؟ نئے سرے سے شروع، نئے سرے سے۔ جی نیکسٹ کیا ہے کہ نماز ہے اس کو جماعت کے ساتھ دوبارہ پڑھنا۔ اکیلے میں نماز پڑھ لی تھی، بعد میں جماعت مل گئی تو اب کیا دوبارہ نماز پڑھ لے تو پڑھ لے۔ یزید بن اسود سے ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی منا میں، تو 2 لوگ آئے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اپنی سواریاں کھڑی کیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو میرے پاس لے کے آؤ۔ تو جب ان کو لایا گیا تو ان کے کندھے کانپ رہے، مطلب وہ ڈر گئے کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تم نے مطلب نماز کیوں نہیں پڑھی؟ سب نے نماز پڑھی ہے تو تم سائڈ پہ کھڑے رہے ہو، تو کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہم نے اپنے مقام میں نماز پڑھ لی تھی، ٹھیک ہے، جہاں ہم نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نے پڑھ لی ہے پھر بھی جب تم آؤ اور جماعت ہو رہی ہو تو جماعت میں شامل ہو جایا کرو، یہ تمہارے لیے نفل ہو جائے گی، یعنی دوسروں کو کم از کم یہ شبہ نہ پڑے کہ تم نماز نہیں پڑھ رہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک بندہ مسجد میں آتا ہے، جماعت ہو رہی ہوتی ہے اور وہ پہلے نماز پڑھ چکا ہوتا ہے اور وہ تو اطمینان سے بیٹھا ہے، لیکن لوگ اس کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہاں جوتے اٹھانے آئے ہیں۔ تو خیر بہرحال بہتر ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں۔ جی اسی طرح سے جو ہے وہ حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ظہر اور عصر اور مغرب کی نماز کا بھی اعادہ کیا، جبکہ وہ اس سے پہلے جو ہے وہ یہ پڑھ چکے تھے، لیکن جماعت انہیں ملی تو انہوں نے دوبارہ نماز پڑھ لی۔ حضرت انس سے بھی ہے کہ انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی تھی، پھر وہ جامع مسجد میں آئے تو وہاں ان کو نماز مل گئی تو انہوں نے پھر مغیرہ بن شعبہ کے ساتھ وہ نماز دوبارہ پڑھی۔ اچھا اب اس میں ایک حدیث ملتی ہے کہ لا تصلوا صلاۃ فی یوم مرتین، 2 مرتبہ نماز نہ پڑھو، کوئی نماز 2 مرتبہ نہ پڑھو۔ اب یہ روایت بھی ملتی ہے، تو اس کے بارے میں امام احمد یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی فرض 2 مرتبہ نہ پڑھو، تو دوسری مرتبہ اگر آپ اس کو نفل سمجھ کے پڑھ رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، تو اس طرح سے ہم جمع کر سکتے ہیں دونوں روایتوں کو۔ وہ یہی کہتے ہیں، ہاں وہ یہی ہے کہ اس کو فرض سمجھ کے نہ پڑھے، فرض 2 مرتبہ نہ پڑھے۔
علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ آپ جو قضا نمازیں ہو گئی ہیں عصر کے ساتھ ایک عصر کی نماز پڑھ لو، مغرب کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھ لو. یہ نہیں قضا نمازیں وہ علیحدہ چیپٹر آئے گا ہمارا قضا کے بارے میں. ہم لا تصلوا صلاۃ فی یوم مرتین، ٹھیک ہے، کہ ایک دن میں کوئی نماز 2 مرتبہ نہ پڑھو. ٹھیک ہے، تو اب اس سے مراد کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ 2 مرتبہ سے مراد یہ ہے کہ وہی نماز 2 مرتبہ. تو جب آپ دوسری مرتبہ اس کو نفل پڑھ رہے ہیں تو آپ وہی نماز دوسری مرتبہ نہیں پڑھ رہے. نیکسٹ کیا ہے کہ امام جو ہے وہ دائیں طرف یا بائیں طرف دونوں طرف جو ہے وہ سلام پھیرنے کے بعد رخ کر سکتا ہے. سلام پھیرنے کے بعد امام مڑتا ہے نا پیچھے مقتدیوں کی طرف، عام طور پہ دائیں طرف مڑتا ہے، لیکن روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ بائیں طرف بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مڑتے تھے. تو کبھی امام دائیں طرف مڑ جائے، کبھی بائیں طرف مڑ جائے. وہی نا، جب پیچھے رخ کرتے ہیں نا تو کبھی دائیں طرف والوں کی طرف رخ کرتے ہیں، کبھی بائیں طرف. ہاں نہیں 180 تو نہیں ہے، تھوڑا سا رخ جو ہے وہ. قبیصہ بن حلب وہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں امامت کرواتے تھے اور دونوں جانب مڑا کرتے تھے، دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام کہتے تھے تو تھوڑی دیر بیٹھتے تھے اور اس میں یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. سر پورا منہ سنت نہیں ہے، یا ادھر منہ یا ادھر منہ، اس طرح تھوڑا سا ٹلٹ کرے دائیں بائیں، ٹھیک ہے، اینگل بنائے. تو تھوڑا سا اس طرح سے سنت پوری کر لے 2-4 لمحوں کے لیے، 2-4 سیکنڈ کے لیے، پھر بے شک سیدھا ہو کے گفتگو کر لے تو بھی حرج نہیں ہے. ویسے یہ ٹرن کرنا ہے پیچھے کی طرف، یہ دائیں طرف سے کر لے یا بائیں طرف سے کر لے؟ ہاں دونوں طرف سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. امام جو ہے وہ اونچا کھڑا ہو اور جو مقتدی ہے وہ نیچے کھڑا ہو، تو یہ کہتے ہیں جی یہ مکروہ ہے کہ امام اونچا کھڑا ہو. حضرت ابو مسعود انصاری سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا کہ امام جو ہے وہ لوگوں سے اوپر کھڑا ہو، یعنی ہم اس کی لیول کی بات کر رہے ہیں. حمام بن حارث سے ہے کہ حضرت حذیفہ نے لوگوں کو امامت کروائی جبکہ وہ ایک اونچی جگہ پہ تھے. حضرت حذیفہ اونچی جگہ پہ تھے اور انہیں کوئی تھڑا بنا ہوگا جیسے، تو حضرت ابو مسعود نے کیا کیا، ان کو قمیص سے پکڑا اور کھینچ لیا نماز میں. جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت ابو مسعود نے انہیں کہا کہ دیکھو آپ تو صحابی رسول ہو کہ آپ کو نہیں پتہ کہ اللہ کے رسول نے اسے منع کیا ہے کہ امام جو ہے وہ مقتدی سے اوپر نہ کھڑا ہو. تو انہوں نے کہا ہاں لیکن مجھے بھول گیا تھا، جب آپ نے مجھے قمیص سے کھینچا ہے تو پھر مجھے یاد آیا. ٹھیک ہے بندہ بھول جاتا ہے. میں نے بات اس مسائل میں سنا ہے کہ امام غلطی کرے تو اس کو قمیص سے پکڑ کے کھینچو، اس سے بات نہیں. جی جی بالکل، لیکن اس کو بھی اس حدیث کا پتہ ہونا ضروری ہے. اس معاملہ نہیں سنتا بعض اوقات امام نہیں نہ سن رہا ہوتا، خاص طور پہ تراویح میں نا پیچھے سے وہ سامع جو ہوتا ہے جسے لسنر کہتے ہیں، جو غلطیاں نکالنے والا، وہ بہت لقمے دیتا ہے. امام باز ہی نہیں آتا، سنتا ہی نہیں ہے، تو ایسے میں قمیض سے پکڑ لے اس کو. ہیں حضرت سہل بن سعیدی سے روایت ہے، سہل بن سعد سعیدی سے، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ممبر پر بیٹھے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ تکبیر کہی اور آپ ممبر کے اوپر ہی تھے. پھر آپ نے رکوع کیا اور آپ نے ممبر پہ ہی رکوع کیا، پھر آپ نیچے اترے اور آپ نے سجدہ نیچے کیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام بھی ممبر پہ کیا، رکوع بھی ممبر پہ کیا، لیکن سجدہ نیچے اتر کے زمین پہ کیا. اور نماز کے بعد جب آپ فارغ ہوئے تو آپ نے کہا کہ یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ تم میری نماز سیکھ سکو. تو اگر تعلیم اور تربیت کے لیے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں. اب یہ ہے کہ کیا مقتدی امام سے اونچا ہو سکتا ہے، جیسے عام طور پہ ہوتا ہے مساجد میں کہ امام تو ہے اور پیچھے وہ انہوں نے کوئی
पहली मंजिल पे हाँ, पहली दूसरी तीसरी मंजिल पे, जैसे हरमैन में भी इसी तरह से है, मुक्तदी तो इमाम से ऊंचा होता है। तो ये कहते हैं जी सही बुखारी में हज़रत अबू हुरैरा से है, मुअल्लक़ रवायत है कि हज़रत अबू हुरैरा ने जो है वो मस्जिद की छत पे नमाज़ पढ़ी। वही जो हमारे यहाँ एक सिनेरियो बन जाता है, इमाम के पीछे मस्जिद की छत पे नमाज़ पढ़ी। अच्छा ये मुअल्लक़ लटका हुआ वही मैंने जिसकी सनद ना हो, ये हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह उसूल हदीस में। इसकी सनद ना हो या सनद की ज़रूरत है? सनद ना हो, बाप से पहले दी होती है वही है। हाँ, बाप से पहले इमाम बुखारी ने जो दी होती है, जिसमें सिर्फ नाम होता है कि फ़लाँ साहबी ने ये कहा, तो अब उसकी सनद नहीं होती। किसी और हदीस की किताब में नहीं मौजूद नहीं। नहीं, वहाँ होती है लेकिन यहाँ नहीं होती। हज़रत अनस से रवायत है कि उन्होंने जो है वो मस्जिद की दाईं तरफ अबू नाफे के घर पे नमाज़ पढ़ी, यानी वो अबू नाफे का घर था मस्जिद के दाईं साइड पे, और मस्जिद की तरफ उसका दरवाज़ा खुलता था, यानी मस्जिद के साथ एक घर था। तो उस घर में उन्होंने, आप यूँ समझ लें कि ऊपर छत के ऊपर बैठ के नमाज़ पढ़ी, ठीक है। और बाज़ दूसरे साहबा ने इस चीज़ को नोट किया और इसके ऊपर सुकूत इख्तियार किया। अब ये इसमें एक और मसला भी आ जाता है। एक तो ये है कि मुक्तदी इमाम से ऊपर है, और एक मसला ये भी है आ जाता है कि आपका घर अगर मस्जिद के साथ मुल्हिक है, जैसे कुछ ख़वातीन कहती हैं कि जी हमारा घर मस्जिद के साथ है, तो घर में जो है वो इमाम की आवाज़ आ रही होती है, तो क्या हम नमाज़ पढ़ लिया करें जमात के साथ? तो पढ़ सकते हैं अगर मस्जिद के साथ उसकी दीवार मुल्हिक है और आप इमाम से पीछे हैं, कोई हरज नहीं। हाँ, लेकिन ये इसमें बहुत मुबालगा ठीक नहीं। अब जैसे कुछ लोग यूँ सवाल करते हैं ना कि इमाम काबा जो है वो तरावी पढ़ा रहे हैं, तो मैं यहाँ पाकिस्तान में बैठा हूँ, सामने मोबाइल लगा लूँ, तो अब वो अल्लाह अकबर कहें तो मैं भी अल्लाह अकबर कह के उनकी इक्तिदा में नमाज़ पढ़ लूँ, ये ठीक नहीं है। मस्जिद नबी में या ये हरम में तो इमाम तो अंदर होता है, तकरीबन मक्के के अराउंड लोग जो है पूरा जो उसकी बाउंड्री कहा जा सकता है, लोग वहाँ तक नमाज पढ़े। मदीने में भी ऐसे मार्केटों के साथ, ठीक है ना, जो तो जमात के साथ मिल जाता है ना, मतलब एक तसलसल आ जाता है ना, हरम मक्की है या हरम मदनी है, वहाँ पे नमाज हो रही है, सफ़े बनते बनते बाहर मार्केटों तक आप पहुँच गए, होटलों तक पहुँच गए, तो वो तो एक तसलसल बन गया ना। हाँ, उसमें कोई हरज नहीं है, तसलसल बन गया। और एक ये है कि दरमियान में सफ़े टूट गई हैं, यानी अब सिर्फ मस्जिद नबी में ही सफ़े बनी हुई हैं, ठीक है, और आपका होटल जो है वो 1 किलोमीटर दूर है, और आप वहाँ की छत से जो है वो देख के नमाज़ पढ़ रहे हैं, जमात को फॉलो करें, वो ठीक नहीं है। 1 किलोमीटर तक लोग, हाँ, अगर सफ़े बन जाएं तो फिर कोई हरज नहीं है, फिर कोई हरज नहीं, फिर तो आप उसके तसलसल में आ गए ना, दरमियान में इनक़िता नहीं है। इमाम जो है और मुक्तदी के दरमियान कोई चीज़ हाइल हो, ठीक है, तो ये कहते हैं कोई हरज नहीं है अगर इमाम की आवाज़ उस तक पहुँच रही हो, जैसे आजकल हमारे यहाँ स्पीकर्स हैं। तो इमाम बुखारी कहते हैं कि हज़रत हसन बसरी ने कहा कि इसमें भी कोई हरज नहीं कि इमाम और मुक्तदी के दरमियान में कोई दरिया हो, ठीक है, मतलब उधर सफ़े बन रही थी, अब दरमियान में नहर आ गई, कोई दरिया आ गया, तो आप, हाँ नहीं समंदर तो नहीं, इतना मुबालगा तो नहीं, समंदर है, हाँ सड़क आ गई दरमियान में, तो अब वो दूसरी तरफ अगर वो सफ़े बना लें तो कोई हरज नहीं है। तो हरमैन में भी यही होता है ना, वहाँ पे भी दरमियान में इनक़िता आ जाता है, ठीक है, तो वो रुकावट आ जाती है। तो रुकावट अगर आ जाए तो कोई हरज नहीं है, वो दीवार की रुकावट हो, किसी और सड़क की रुकावट हो, कोई नहर की रुकावट हो, नहीं, उन्होंने हज़रत हसन बसरी जो ताबीन में से जी। अब इसमें इन्होंने ये भी जिक्र किया कि अल्लाह के नबी सल्लम की वो रवायत गुज़र चुकी है कि आप सल्लम हुजरे में बैठे थे, नमाज़ पढ़ा रहे थे, और लोग जो है वो मस्जिद में आपकी इक्तिदा में नमाज़ पढ़ रहे थे, तो दरमियान में गोया कि वो दीवार हाइल थी। नहीं, शरई हुक्म तो ज़ाहिरी बात है कि एक आप कह लें मुज्तहिद का इज्तिहाद है बस। असल में ये उनके इमाम है शियों, नहीं, हसन बसरी और सहाबा के शागिर्दों में से जलीलुल कदर ताबी हैं।
اچھا اگر امام جو ہے اس کی کوئی شرط یا رکن رہ جائے، یعنی امام کی اگر نماز نہ ہوئی مثال، یا بغیر وضو اس نے نماز پڑھا دی، آپ یوں سمجھ لیں، تو کیا مقتدیوں کی نماز ہو جائے گی؟ ہو جائے گی، صحیح بات یہ ہو جائے گی، ان کا کیا قصور کہ اس کی حرکتوں کا وبال اس پہ ڈالا جائے۔ بعض اوقات امام کو علم ہوتا ہے، بعض اوقات نہیں بھی علم ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہیں امامت کرواتے ہیں، اگر تو انہوں نے ٹھیک طرح سے کروائی تو تمہارے لیے بھی ثواب، ان کے لیے بھی، اور اگر انہوں نے اس میں کوئی خطا کی تو انہیں تو اس کا وبال ہوگا، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ امام بہت تیز نمازیں پڑھتا ہے، اس پہ وبال ہے۔ ہاں، امام تیز نمازیں پڑھاتا ہے تو اس کا وبال اسی کے اوپر ہے۔ حضرت سہل سے میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ امام ضامن ہے، اگر تو اس نے اچھے سے نماز پڑھائی تو تمہیں اور اس کو دونوں کو اجر ملے گا، اور اگر اس نے برے طریقے سے نماز پڑھائی تو اس کا وبال اسی کے اوپر ہے، تمہارے اوپر کوئی نہیں۔ تو گویا امام اگر صحیح طرح سے رکوع سجدہ نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی نماز نہیں ہو رہی، کیونکہ وہ ارکان صحیح طرح سے ادا نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی نہیں ہو رہی تو میری بھی نہیں ہو رہی، نہیں میری ہو جائے گی۔ کبھی وہ جو ہے وہ سجدہ رکوع سجود وہ صحیح نہیں ہوں گے تو اسے اس کا گناہ ملے گا، اسے اس اس کا بھی اسی طرح جائے گا۔ ہاں، اس کو کچھ نہیں ہوگا۔ سر مقتدی کو پھر کس طریقے سے جو ہے وہ اصلاح کرنی چاہیے اس طرح کے امام کی؟ علیحدہ سے سمجھا دے، میرے خیال میں دعوت پہ بلا لے گھر تو زیادہ اچھا ہے، کوئی تحفہ لے جائے، ٹھیک ہے، اس سے فرق پڑتا ہے۔ تو ہم ایک دفعہ تبلیغ میں تھے تو وہ ایک گاؤں میں گیا، غالباً پتوں کی سائڈ میں، وہ تبلیغ کے ساتھ وقت لگایا میں نے بھی، کافی عرصہ پہلے پرانی بات ہے۔ تو وہ بریلویوں کی مسجد تھی، تو وہ کوئی تبلیغ والوں کی جماعت اندر آنے نہیں دیتے تھے، بہت کٹر امام تھے وہ، اور وہ اس نے بہت بھڑکایا ہوا تھا پورے نا گاؤں کو۔ تو ہماری مسجد بھی جون جولائی کی گرمیاں تھیں، تو وہ جو مقامی جو امیر تھا، 12-13 لوگوں کی جماعت ہوتی ہے، اس نے کہا نہیں ہم نے مسجد میں ٹھہرنا ہے۔ تو باقی لوگ تو آتے تھے، مسجد وہ بند کر دیتے تھے تو وہ اگلے گاؤں میں چلے جاتے تھے، اگلی مسجد میں۔ تو اس نے کہا یہاں ہی بیٹھ جاؤ، مسجد کے دروازے پہ بیٹھ جاؤ، سامان رکھو بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گیا، چلو جی مشورہ کرتے ہیں۔ مشورہ کیا، کہتے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں، 2-4 کلو مرغی جو ہے نا اور پھل وغیرہ امام کے گھر لے کے جاتے ہیں۔ تو اس نے مجھے پکڑا، جو امیر تھا، ایک اور دوست کو پکڑا، ہم گئے بازار سے مرغی شرغی بنوائی، ٹھیک ہے، پھل شل لیے، لدے پھندے، چلے گئے امام کے گھر، اور امام کو جا کے کہا کہ جی حضرت بس یہ آپ کے لیے جماعت آئی تھی تو بس آپ کی خدمت، ماشاءاللہ آپ دین کی بڑی خدمت کر رہے ہیں، محنت ہو، تھوڑا اس کو وہ لیا، مکھن چکن لگایا، اور اس کو تو وہ بھی بڑا خوش ہوا۔ ظاہری بات ہے اماموں کو کوئی پوچھتے ہی نہیں ہے گاؤں دیہات میں، تو اس کو جو عزت ملی اور وہ سارا کچھ، کھانے پینے کا نظام ویسے ہی جو ہے وہ اس طبقے میں کافی ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ظہر کے ٹائم پہ مسجد کھلی، تو وہ جو اپنا تھا، اپنا ہمارے جو امیر تھے وہ تبلیغ، وہ کہنے لگے اب چپ کر کے نا تم بھی اندر داخل ہو جاؤ۔ تو ہم اندر داخل ہو گئے۔ اچھا، وہ پھر ہماری جماعت وہاں پہ رہی۔ تو یہ پہلی دفعہ تھا کہ جب اس نے امام نے لوگوں کو بھڑکایا نہیں، یعنی اس سے پہلے یہ ہوتا تھا نا کہ وہ مسجد جب داخل نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوتے تھے تو وہ بھڑکاتا تھا کہ مسجد جو ہے وہ ناپاک ہو گئی، یہ لوگ جو ہے وہ ہاں ان کو باہر نکالو، یہ وہ۔ تو اب یہ ہے کہ اس نے وہ کم از کم وہ کام، تو وہ 3 دن مسجد وہاں رہی، تو اس طرح سے تو کیا جا سکتا ہے میرے خیال میں کام حکمت سے۔ چلیں بار تو حکمت سے کام کرے بندہ۔ حضرت عمر سے ہے کہ انہوں نے لوگوں کو نماز پڑھا دی حالت جنابت میں، لیکن ان کے علم میں نہیں تھا، تو بعد میں انہوں نے اپنی نماز دہرائی، لوگوں کو نہیں کہا کہ تم نماز دہراؤ، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کیا ہے جی، کسی اور کو اپنی جگہ امام مقرر کرنا، ٹھیک ہے، امام جو ہے وہ اپنی جگہ کسی اور کو امام مقرر کر سکتا ہے۔ اگر اس کا وضو ٹوٹ گیا تو اپنے جو پیچھے کھڑا ہے اس کو آگے کھڑا کرے اور خود وضو بنانے کے لیے چلا جائے۔ حضرت عمر بن میمون سے ہے کہ جب حضرت عمر کی شہادت ہوئی ہے، میرے اور حضرت عمر کے درمیان صرف عبداللہ بن عباس تھے، یعنی حضرت عمر تھے، پھر ان کے پیچھے حضرت عبداللہ بن عباس کھڑے تھے، اس کے پیچھے میں تھا۔ تو جیسے ہی حضرت عمر نے اللہ اکبر کہا ہے اور نماز شروع کی ہے تو اچانک مجھے آواز آئی کہ حضرت عمر نے کہا قتلنی او اکلنی القلب، کتے نے مجھے مار دیا۔ تو اس پہ پھر جو ہے وہ حضرت عمر نے کیا کیا، عبد الرحمن بن عوف کو آگے بڑھایا، یعنی اسی زخمی حالت میں،
وہ خنجر سے اس نے وار کیے تھے. تو پھر حضرت عبدالرحمن بن عوف نے ہلکی نماز پڑھائی. تو امام جو ہے ضرورت کے تحت پیچھے اپنے مقتدی کو آگے کر سکتا ہے. اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ یعنی وضو اگر ٹوٹ گیا تو بول کے کہنا ہے یعنی کیا؟ نہیں بول کے نہیں، صرف یہ ہے کہ اپنی ناک پہ ہاتھ رکھ لے، باہر نکل جائے. پھر وہ صفحے چیر کی نکلے گا. ہاں صفحے چیر کے نکل جائے، کوئی حرج نہیں، کیونکہ جو امام کا سترہ ہے وہی مقتدیوں کا سترہ ہے. امام کے آگے ظاہر محراب بنا ہوا ہے تو وہ سترہ نہیں تو کیا ہے. وہ ٹھیک ہے. اپنے اور محراب کے درمیان بھی سترا رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، جی امام نماز پڑھ رہا ہے نا، وہ اس میں کیا محراب میں کھڑا ہے ہاں تو اس کے آگے بھی انہوں نے سترا رکھا ہوا ہے. چلیے رکھ لیں، کوئی حرج نہیں. سمجھنے کے لیے آپ سے یہ بات. دیکھیں سترہ تو آپ کسی چیز کو بھی بنا سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں آپ آگے لائن لگا لیں. ہاں وہ بھی سترہ ہے، سترے کے مسائل آگے آ رہے ہیں. سر وہ ویسے بھی پڑھے ہوتے ہیں مسجد میں، سامنے رکھ دیا کیا ہوگا، سائڈ میں رکھ دیا. سر جی ناک پہ ہاتھ رکھنے کی کیا عزت لگ جائے گی؟ نہیں ایک اشارہ ہے نا، اشارہ دینا مقصود ہے نا کہ اس کی نکسیر پھوٹ گئی ہے، لوگ یہی سمجھیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے یا کچھ بھی سمجھیں گے، تو ایک اشارہ دینا ہے اس کو آپ نے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا. نکل جائیں آرام سے، بجائے اس سے لوگوں کو مخاطب ہونے کے سب کو بتائیں جی میرا وضو ٹوٹ گیا میں جا رہا ہوں. جس نے کسی قوم کی امامت کروائی جبکہ لوگ اس کو ناپسند کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ 3 لوگ ہیں ان کی نماز ان کے سر سے اوپر نہیں جاتی، ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی. ان میں سے ایک وہ شخص ہے کہ جس نے اپنی قوم کو امامت کروائی جبکہ اس کی قوم کے لوگ اس کو ناپسند جانتے تھے. ٹھیک ہے، مطلب نمازی اگر ناپسند کرتے ہیں امام کو، ہٹ جانا چاہیے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے. ہر مسجد میں ایسا ہوتا ہے. نہیں دیکھیں 1-2 تو نکل ہی آتے ہیں، ان کی پرواہ نہ کریں، لیکن اگر ایک بڑی تعداد نمازیوں کی ناپسند کرے تو ہم اس کی بات کریں. دیکھیں ویسے تو کون راضی ہوتا ہے، 2-4 تو نکل ہی آتے ہیں جن کو کوئی نہ کوئی اعتراض ہوتا ہے. تو نمازی بھی تو ایسی ہیں. کمیٹیوں کے لیے بھی یہی حکم ہونا چاہیے. ایمن جس طرح کا بنا ہوگا اس کی حسن میں سے اس کو پسند نہیں ہاں. کرتے، لیکن مطلب لگا ہوا ہے بس زبردستی لگا ہو. لیکن اس میں میرا جو ذاتی تجربہ ہوا نا، یہ ہوا کہ ایک امام نماز پڑھاتے ہیں اور لیکن وہ اتنی اسپیڈ سے پڑھاتے ہیں نا کہ بس وہ لہر اپنا ہوا. اور دوسری طرف ایک شخص ہے جو بڑے اہتمام سے بڑا اچھا قرآن خوانی کے ساتھ نماز پڑھاتا ہے. لیکن بات یہ کہ جو پیچھے والے لوگ ہیں وہ سب کے سب ماشاء اللہ سے عالم ہیں، تو وہی کہتے ہیں کہ یار جو جلدی پڑھاتا ہے اس کو پڑھانے دو، اور جو دوسرا ہے وہ کیونکہ تھوڑا سا آہستہ آہستہ پڑھاتا ہے ہمیں مزہ نہیں آتا. تو ایسی صورت میں ہمیں کیا ہے؟ سر واقعی یہ ہے، میں نے ایک امام صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کیلے میں کہ تھوڑا آہستہ کر لیں. انہوں نے کہا کہ وہ حدیث ہے جس شخص کو پسند نہ کرتے وہ امام نہ بنے، تو لوگ میں اس طرح پسند نہیں کریں گے اگر میں نے آہستہ کی. میں نے کہا 2-3 منٹ آہستہ لیکن کرتے یہ ہو. لیکن سر قوم کا تعین جمہوری اقدار میں ہونا ہے یا شریف اقدار میں ہونا، میں کچھ نہیں چاہ رہا. بس اکثریت لوگوں نے کہہ دیا. نہیں ناپسندیدگی کی وجہ کیا ہے؟ ظاہری بات ہے ناپسندیدگی کی وجہ اگر اس کی نیکی ہے تو یہ تو کوئی وجہ نہیں ہے. ناپسندیدگی کی وجہ ظاہری بات ہے کوئی فسق و فجور ہونا چاہیے نا. سر یہ تو کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے، زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ یار وہ بڑی سلو پڑھاتا ہے. نہیں وہ تو نہیں، وہ تو کوئی وجہ نہیں ہے. ایک بندہ اگر ہاں کہ یار آیا اگر کسی کی خوبی کو آپ ناپسند کرتے ہیں کہ جی وہ بڑی ٹھہر ٹھہر کے نماز پڑھاتا ہے، اس کو ناپسند کرتے ہیں تو یہ وجہ مراد نہیں ہے یہاں. ہاں مطلب اس کے برے اخلاق کی وجہ سے اس کو ناپسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے برے رویوں کی وجہ سے اس کو ناپسند، اس کی بری حرکتوں کی وجہ سے، تو یہ مراد ہے. امام اور مقتدی کا کھڑا ہونا کہاں کھڑا ہوگا؟ تو اگر جو ہے وہ ایک امام ہے اور ایک مقتدی ہے تو پھر امام کس طرف کھڑا ہوگا؟ بائیں طرف، اور مقتدی دائیں طرف. اور اگر 2 لوگ ہیں تو وہ امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے. اور جابر سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے تو میں آیا اور میں آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا، تو اللہ کے رسول نے مجھے پکڑ کے دائیں طرف کھڑا کر دیا. ٹھیک ہے، پھر جابر بن صخر آئے اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف کھڑے ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم دونوں کو پیچھے دھکیل دیا اور ہم نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی. ٹھیک ہے، تو ایک مقتدی ہے تو دائیں طرف کھڑا ہوگا، 2 ہیں تو پیچھے کھڑے ہوں گے. اور دونوں طرح ٹھیک ہے. تیسرا بندہ آتا ہے تو وہ مقتدی کو ہاتھ رکھے اور مقتدی پیچھے ہو جائے. لیکن اگر اسے یہ لگے کہ یار اس مقتدی کو مسئلے کا پتہ نہیں ہوگا
پریشان ہوگا تو وہ پھر امام کو ہاتھ رکھے، امام آگے ہو جائے، یعنی آگے اگر جگہ ہے تو امام آگے ہو جائے۔ امام کو ہم دونوں کو نہ پتہ ہو تو پھر وہ ان کے ساتھ ہی کھڑا ہو کیونکہ بعد میں نہیں اب ظاہری بات ہے، اب اتنی بھی میں نے رائے سنی ہے کہ امام آگے نہیں جا سکتا، ایک رائے میں نے سنی ہے کہ امام آگے نہیں جا سکتا، نہیں جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ سر جب ساتھ کھڑا ہونا ہے تو بالکل ساتھ کندھے سے کندھا کرنے سے رکھنے ملا کے مقتدی نہیں، وہ آگے علیحدہ سے باس آ رہی ہے۔ اور اگر کوئی خواتین وغیرہ جماعت کی نماز میں شامل ہوں تو وہ پھر مردوں سے علیحدہ صف بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ حضرت انس سے ہے کہ میں نے نماز پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے گھر میں آ کے نماز کروائی، میں اور ایک ہمارے گھر میں اور یتیم بچہ تھا، تو ہم نے آپ وسلم کے پیچھے صف بنائی، اور جو میری والدہ تھی ام سلیم، انہوں نے پھر ہم دونوں بچوں سے علیحدہ پیچھے صف بنائی، تو خواتین کی صف علیحدہ ہوگی، بچوں کے ساتھ بھی ان کی صف نہیں ہوگی۔ ایک دفعہ کسی نے کوشچن کیا تھا کہ حرم میں اکثر ہوتا ہے کہ مرد پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی غیر عورتیں بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ بھی شروع کر دیتی ہیں، تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے؟ تو یہ تو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے نماز ہو جائے گی وہ، ورنہ فقہ حنفی میں تو شاید بڑی سختی ہے اس کے مطابق۔ دیکھیے وہاں حرمین میں تو اب ایک مجبوری ہے نا، اب اس بیچارے مرد کا کیا قصور ہے، وہ طواف کر رہے ہوتے ہیں نا، اب ظاہری بات ہے اب اچانک نماز کھڑی ہو گئی تو وہ نماز اسی وقت کھڑی ہو جاتی ہے، وقت ہی نہیں ملتا، آپ باہر نکل ہی نہیں سکتے مجمع میں اگر آپ پھنس گئے ہو تو اب وہاں عورتیں بھی ساتھ کھڑی ہو جاتی ہیں، وہ بھی کیا کرے، اس کی بھی مجبوری ہوتی ہے، وہ بھی نہیں نکل سکتی، تو اس میں بس ٹھیک ہے بندہ پڑھ لے، اب کیا کر سکتا ہے۔ ویسے تو یہ ٹھیک نہیں ہے، بہتر ہے کہ عورتیں جو ہے نا نماز کے وقت میں طواف وہاں نیچے مطاف میں وہاں نہ کریں، تو سر آدمی کی نماز ہو جاتی ہے؟ نماز تو اس کی ہو جاتی ہے۔ سوریت انتظامی وہ انتظامیہ کو چاہیے کہ اتنی دیر پہلے دعا دے، بہت مشکل ہو، بہت مشکل، اتنا مجمع ہوتا ہے خاص طور پہ حج کے موقع پہ، بہت مشکل۔ اس میں پھر بڑے مسائل بھی آتی ہیں، جیسے بڑی عورت صف میں کھڑی ہے، اس لیے دائیں اور بائیں طرف بند ہے تو جس میں نماز ہونے کا خطرہ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، اہل حدیث تو کہتے سے کندھا میرے ساتھ نہیں وہاں تو ظاہری بات ہے، وہ تو آپ ایک دوسرے میں پھنسے ہوتے ہو، مس کیا ہونا وہاں مس کیا ہونا ہوتا ہے، وہاں تو پاسبل ہی نہیں ہوتا، پاسبل ہی نہیں ہوتا، وہ نہیں پاسبل نہیں ہے، پاسبل نہیں۔ وہ یہ ہے کہ کچھ خواتین اپنے طور پہ نماز کے اوقات میں اہتمام کرتی ہیں، بس یہ کہ اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ کہ اذان جب ہوگی تو خلیفہ چلے گا کہ 10 منٹ بعد تو نماز ہونی ہی ہوگی۔ ہاں ہونی۔ بات یہ کہ آج کل انہوں نے جلدی جو ہے وہ اذان سے پہلے ہی نا خواتین کو سائڈ پہ کرنا شروع کر دیا۔ اچھا کر دیا، ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے۔ نیکسٹ کیا ہے کہ امام جو ہے وہ درمیان میں کھڑا ہو، اور امام کے قریب جو ہے وہ جو صاحب علم ہے وہ کھڑے ہوں امام کے قریب، مطلب جب اگر اس کو نماز توڑنی پڑ جائے تو جس کو وہ آگے کرے وہ اس کی جگہ کوئی عالم ہی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ وسط الامام، امام کو درمیان میں کھڑا کرو۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا امام دائیں طرف کھڑا ہو جاتا ہے، بائیں طرف، وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ دوسری جماعت آپ نے شروع کروائی تو بائیں طرف ہی صف لمبی سی بن گئی، لیکن ویسے درمیان میں امام کو کھڑا ہونا چاہیے۔ نہیں بس ٹھیک ہے، کرواتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے قریب وہ لوگ کھڑے ہوں جو عقل والے ہیں، عقل مند ہیں، پھر اس کے بعد جو اس کے بعد دوسرے درجے میں ہیں، پھر تیسرے درجے میں ہیں۔ اور دیکھو مسجدوں کے اندر جو ہے نا ہا ہو سے بچو، مطلب جیسے مارکیٹس میں شور و غوغا ہوتا ہے تو ایسے شور و غوغا کرنے سے مسجدوں میں بچو۔ حضرت انس سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند کرتے تھے کہ آپ کے پیچھے مہاجرین اور انصار ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ معاملہ ہے کہ قریب جو ہے وہ امام کے علم والے کھڑے ہوں، بچے اور عورتیں کہاں کھڑی ہوں۔ جی صحیح سے یہ بھی نہیں کرتے کہ مقتدی بھی اسی طرح صف بنائیں کہ سینٹر میں رہے، پوری دائیں یا بائیں نہ چلی ہو۔ ہاں دائیں یا بائیں نہ چلی ہو، ٹھیک۔ تو سب سے آگے جو ہے وہ مردوں کی صف ہوتی تھی، پھر اس کے پیچھے لڑکوں کی صف، پھر اس کے پیچھے عورتوں کی صف ہوتی تھی۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ بہترین مردوں کی صف وہ ہے جو پہلی صف ہے، اور مردوں کی بدترین صف وہ ہے جو کہ آخری صف ہے، اور عورتوں کی بہترین صف وہ ہے جو آخری صف ہے، اور عورتوں کی بدترین صف وہ ہے جو پہلی صف ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب سب سے آخری صف مردوں کی، پھر اس کے بعد بچوں کی، پھر اس کے بعد عورتوں کی۔ صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھنا۔ حضرت ابو بکرہ سے ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آئے
اور انہوں نے مسجد میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں ہیں، تو انہوں نے صف میں پہنچنے سے پہلے ہی رکوع کر لیا اور رکوع کی حالت میں پھر صف میں جا کے ملے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز کے بعد کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حرص میں اضافہ کرے، لیکن آئندہ ایسا مت کیجیے گا۔ تو اب یہاں سے ان لوگوں نے دلیل پکڑی جو یہ کہتے ہیں کہ اکیلے کی نماز ہو جاتی ہے، صف کے پیچھے اگر کسی نے اکیلے نماز پڑھی تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ انہوں نے اس روایت سے دلیل پکڑی کہ انہوں نے رکوع جو ہے وہ اکیلے کر لیا تھا، پھر پیدل چل کے آئے ہیں۔ ہاں منع بھی کیا، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں کہا کہ اپنی رکعت دہرائیں، یعنی اس رکعت کو کنسیڈر کر لیا۔ تو منع کس سے کیا؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ منع اس سے کیا کہ چل کے نہیں آنا، رکوع کی حالت میں چل کے نہیں آنا، اس سے منع ہے۔ نہیں رکوع کی حالت میں دیکھیں نا، انہوں نے کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کی حالت میں تھے، تو وہ مسجد میں داخل ہوئی ہے نا، تو انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں ہیں، ادھر ہی رکوع کر لیا، اور پھر رکوع میں ہی چلتے چلتے، رکوع کی حالت میں چلتے چلتے وہ پھر آگے صف میں شامل ہوئے تاکہ مجھے رکوع مل جائے۔ ان کی حرص یہ تھی۔ انہوں نے یہ انٹرپریٹیشن کر لی نا، انہوں نے یہ انٹرپریٹیشن کر لی۔ انٹرپریٹیشن مختلف ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ولا تعود سے کیا مراد ہے، کیا نہیں دہرانا؟ تو انہوں نے کہا رکوع میں چل کے آنا، اس کو نہیں دہرانا۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ جو ہاں، تو وہ مختلف انٹرپریٹیشن کر لی گئی۔ نہیں، حضرت ابو بکر نہیں ہے، ابو بکرہ اور ہیں، یہ صحابی اور ہیں، حضرت ابو بکر اور ہیں۔ تو جمہور کے نزدیک جو ہے اگر وہ اکیلے نماز پڑھ لیتا ہے تو مکروہ تو ہے، لیکن نماز اس کی ہو جائے گی۔ لیکن امام احمد کہتے ہیں کہ نہیں، نماز ہی نہیں ہوگی۔ اگر اکیلا ہے، صف میں اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے، تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، کیونکہ حضرت وابصہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اکیلا نماز پڑھ رہا تھا، یعنی صف کے پیچھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ بھائی نماز دہراؤ، ٹھیک ہے۔ امام احمد کی روایت میں بھی یہ الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی نے اکیلے نماز پڑھ لی صف کے پیچھے، تو اللہ کے رسول نے کہا بھائی نماز دہرائے گا۔ حضرت علی بن شیبان سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، مطلب وہی واقعہ مختلف روایتوں میں آ گیا، ٹھیک ہے، کہ ایک آدمی صف کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو نماز دہرانے کا کہا۔ تو جمہور جو ہے وہ حضرت ابو بکرہ کی روایت سے استدلال کرتے ہیں، اور امام احمد ان روایتوں سے کہ جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز دہرانے کا کہا۔ تو امام احمد کے نزدیک اکیلے کی نماز نہیں ہوتی، جمہور کے نزدیک ہو جاتی ہے، لیکن مکروہ ہے، ناپسندیدہ۔ اکیلے یہ ہے کہ جماعت کی نماز میں جب وہ شامل ہوا ہے تو اس نے پیچھے اکیلے ہی صف بنا لی، جیسے مسجد میں ہوتا ہے نا، بہت سے لوگ پیچھے اکیلے ہی صف بنا لیتے ہیں، صف میں شامل نہیں ہوتے، اکیلے نماز نماز سب مکمل ہو گئی، وہ آدمی پیچھے کھڑا ہو گیا، کوئی آیا ہی نہیں دوبارہ۔ ہاں نہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ تو مجبوری ہے نا کہ اگلی صف مکمل ہے، اگلی صف میں جگہ ہی نہیں ہے اور وہ پیچھے اکیلا کھڑا ہو گیا، اس میں کوئی حرج نہیں، اس کی نماز تو ٹھیک ہے۔ اس میں دونوں آ رہا ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں پیچھے لے آئیں، لیکن وہ روایت ضعیف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اکیلے نماز پڑھ لیں، تو اس میں بہتر یہ ہے کہ اکیلے پڑھے۔ ہاں صف میں جگہ ہے اور پھر پیچھے اکیلا کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر اس کی نماز کے بارے میں ہے کہ نماز نہیں ہے، جو مجبوری کی وجہ سے ہے تو اس میں نہیں۔ تسویۃ الصفوف، نمازیں سیدھی کرنا اور درمیان میں جو خلل ہے اس کو پورا کرنا۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوتے تھے تکبیر کہنے سے پہلے، اللہ اکبر کہنے سے پہلے، اور یہ کہتے تھے کہ سیدھے ہو جاؤ اور آپس میں مل کر کھڑے ہو۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، یعنی نماز شروع کرنے سے پہلے، سووا صفوفکم، کہ اپنی صفیں سیدھی کر لو، کیونکہ صفوں کا سیدھا کرنا نماز کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفیں اس طرح سے سیدھی کرواتے تھے جیسے تیر سیدھا کیا جاتا ہے۔ پھر ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص کا سینہ جو ہے وہ نکلا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ اپنی صفوں کو سیدھا رکھو، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان کہیں اختلاف نہ ڈال دے۔ تو صفیں سیدھا کرنا یہ نماز کا حصہ ہے، سنت موقدہ ہے۔ حضرت ابو امامہ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اپنی نمازوں کو، اپنی صفوں کو سیدھا کرو اور اپنے کندھوں کو آپس میں ملا لو، ٹھیک ہے۔
اور درمیان میں جو خلل وغیرہ ہے اس کو ختم کر دو. درمیان میں خلا نہیں ہونا چاہیے. اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ شیطان بکری کی بچی کی طرح تمہارے صفوں کے درمیان گھس جاتا ہے. تو درمیان میں خلا نہ چھوڑے, آپس میں مل کے کھڑے ہوں. خاص طور پہ کندھوں کو ملا کے رکھیں اور پاؤں کو بھی ملا کے رکھیں, لیکن اس کے لیے کوئی زیادہ مطلب اپنے وجود سے زیادہ پاؤں نہ کھولے, وہ بھی مناسب نہیں لگتا. سارے ہی مسجد جو ہے نا وہ اپنے وجود کے مطابق پاؤں کھولے نا اور کندھے بھی, تو وہ پھر مل سکتے ہیں. ٹھیک. دیوبند مکتب سے تعلق رکھنے والے بڑے مشہور مناظر ہیں, آپ جانتے ہوں گے. وہ ان کا کہنا ہے کہ یہ کسی سے صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے کندھوں سے کندھا ملانا اور پاؤں سے پاؤں ملانا. روایت صحیح ہے. تو یہ یعنی اس میں اس سے تب سے میرے ذہن میں بھی شاید ہے, میں نے کبھی یہ کچھ پڑھا نہیں, بس سنا ہی ایسے. دیکھیں جی, یہ جو الفاظ ہیں نا وہادو بین مناکبکم, ٹھیک ہے. تو اب وہی بات ہے کہ اس کے معنی میں انٹرپریٹیشن میں اختلاف کر لیا جاتا ہے کہ کندھوں کو برابر کرو تو اس سے کیا مراد ہے, ٹھیک ہے, ساتھ ملانا مراد ہے, یا پھر یہ ہے کہ آگے پیچھے نہ ہو, یہ مراد ہے. لیکن سر جو امت میں ایک تواتر چلا ہے, عملی تواتر, جسے غامدی صاحب کہہ لیتے ہیں, یہاں سے دیکھ سکتے ہیں, تو مطلب کیا چلا ہے اسلاف, یعنی انہوں نے کیا زیادہ میننگ دیا ہے اس میں. جیسے دیکھیں نا, یہاں انہوں نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حاضو, اس کا کیا مطلب ہے اپنے کندھوں کو. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس طرح سے کریں کہ ہر نمازی کا جو کندھا ہے وہ دوسرے کے کیا ہو جائے, متوازی ہو جائے. ٹھیک ہے, تراجے میں انٹرپریٹیشن میں اختلاف ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو بہتر یہی ہے کہ کندھا ملائے, کیونکہ اس میں جو الفاظ ہیں نا, خاص طور پہ یہ تراسو, ٹھیک ہے, اور بنیان مرصوص کے جو لفظ ہے نا, سیسا پلائی ہوئی دیوار, تو اسی سے یہ نکلا ہے نا تراسو. تو اس قسم کے جو الفاظ ملتے ہیں تو اس سے یہی ہے کہ جیسے ایک دیوار ہوتی ہے, اس میں ایک اینٹ دوسری اینٹ سے ملی ہوتی ہے, تو تبھی وہ بنیان مرصوص بنتی ہے نا. اس طرح سے وہ صف بھی آپس میں ملی ہوئی ہو, ایک بندہ دوسرے سے ملا ہوا, جڑا ہوا ہو. نیکسٹ حدیث کیا رہتا ہے نا سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی صف کو مکمل کرو, پھر اس کے بعد پیچھے والی. تو اگر پہلی صف میں کوئی کمی ہو تو پھر اس کو پہلے مکمل کرو, پھر اس کے بعد دوسری صف کی طرف جاؤ. یعنی پہلی صف میں اگر جگہ ہے تو پہلے اس کو مکمل کرو. ایک اور روایت ہے عبداللہ بن عمر سے کہ اس قدم کا بہت بڑا اجر ہے اللہ کے ہاں جو قدم پہلی صف میں یا اگلی صف میں کوئی خلا ہے اس کو پر کرنے کے لیے اٹھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی نہیں, حضرت عبداللہ بن عمر سے, جی 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 ان کی طرف سے. ابن خزیمہ کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے صف کو ملایا تو اللہ تعالیٰ اس کو ملائے, اور جس نے صف کو کاٹ دیا اللہ تعالیٰ اس کو کاٹ دے. اور جابر بن سمرہ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہم پر نکلے اور کہا کہ تم ویسے صف کیوں نہیں بناتے جیسے فرشتے بناتے ہیں. تو ہم نے کہا اللہ کے رسول فرشتے کیسے اللہ کے یہاں صفیں باندھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پہلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں, وہ یتراسون, پھر یہ وہی بات ہے رس والا جو مادہ ہے, اور صفوں میں آپس میں جڑ کے یعنی مل کے کھڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس سے یہی لگتا ہے. اور پھر وہ جو ایک روایت پیچھے بھی گزری ہے کہ شیطان بکری کے بچے کی طرح گھس جاتا ہے, تو مطلب یہ بھی الفاظ آتے ہیں سد الخلل, خلل کو کیا کرو, پاٹ دو. تو اس سے یہ ہے کہ مل کے کھڑے ہونے کا ذکر ہے. صف کاٹنے سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ صف کاٹنے سے مراد یہ ہے کہ درمیان میں جگہ خالی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ ملا نہیں رہے. صف کاٹنے سے مراد یہ ہے نا کہ لوگ دور دور کھڑے ہو جاتے ہیں, صفوں میں مل کے نہیں کھڑے ہوتے, یا اگلی صف میں جگہ ہوتی ہے پچھلی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں. تربیت کا اثر ہے. پہلی صف میں اور دائیں طرف کھڑے ہونے کی ترغیب. حدیث میں ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان کہنے میں اور پہلی صف میں کھڑے ہونے میں کیا اجر ہے تو پھر وہ لازماً قرآن اندازی کریں کہ کس نے پہلی صف میں کھڑا ہونا ہے. حضرت ابو سعید خدری سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو دیکھا کہ وہ پہلی صف سے پیچھے کھڑے, جیسے اب بھی ہوتا ہے بعض اوقات بندہ جمعے کی نماز میں عموماً کوشش کرتا ہے کہ یار بعد میں جلدی نکلنا ہے تو پیچھے ہی کھڑے رہو تاکہ نکلنے میں آسانی رہے. تراویح میں بھی لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو آگے کھڑا ہوا کرو. ٹھیک ہے, اور کچھ لوگ جو ہے وہ ہمیشہ پیچھے ہی کھڑے ہوتے رہتے ہیں, یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کو پیچھے ہی کر دیتا ہے, یعنی دین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ ان کو پھر پیچھے کر دیتا ہے. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے جو ہے وہ ان لوگوں کے اوپر رحمت بھیجتے رہتے ہیں جو صف کے دائیں طرف کھڑے ہوتے ہیں.
ایک اور روایت میں حضرت ابو امامہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے جو ہے وہ پہلی صف والوں پہ رحمت بھیجتے رہتے ہیں. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول دوسری صف پہ بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلی صف والوں پہ اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول دوسری پہ بھی؟ تو اللہ کے رسول نے ہاں دوسری پہ. یعنی پہلی صف والوں پہ رحمت زیادہ ہوتی ہے. لاسٹ میں کیا ہے جی التبلیغ خلف الامام، یعنی امام کے پیچھے جو ہے وہ اونچی آواز سے اللہ اکبر کہنا یا سمع اللہ لمن حمدہ. تب تو اسپیکر نہیں ہوتے تھے نا، تو ان کو مبلغ کہتے تھے. جماعت جب لمبی ہو جاتی تھی، زیادہ لوگ ہوتے تھے، تو امام کی تکبیر کے ساتھ وہ اونچی آواز سے تکبیر کہتے تھے. مکبر الصوت اس کو کہتے تھے. تکبیرات کو دہرائے گا امام کے پیچھے دہرا سکتے ہیں؟ ہاں دہرا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اونچی آواز سے تو کوئی حرج نہیں، کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، آج کے لیے پھر اتنا کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.